بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ سب کے سامنے داستانی کربلا کو بیان کروں۔ یزید حاکم وقت، اس نے مدینہ کے گورنر کو پیغام بھیجا کہ امام حسین کو بولو کہ میری بیعت کرے۔ امام حسین تک یہ پیغام پہنچا دیا جاتا۔ امام حسین فوراً انکار کر دیتے ہیں کہ مجھ جیسا شخص یزید کو بیعت نہیں کر سکتا۔ اس وقت امام حسین نے اپنے دل پر پتھر رکھ کے ایک فیصلہ بھی کیا۔ وہ فیصلہ یہ تھا کہ میں مدینہ چھوڑ کر روانہ ہوں۔ یہ سننے میں تو چھوٹی سی بات ہے، لیکن امام حسین کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی۔ 10 محرم کو آپ کا سر کاٹا گیا تھا، لیکن آپ کا سینہ تو تب ہی پھٹ گیا تھا جب آپ نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے آپ جاتے ہیں اپنے نانا کے روزے۔ نانا کے روزے پر جا کر رو رو کر کہتے ہیں کہ نانا میں یہاں سے جا رہا ہوں، نانا میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ پھر امام حسین جاتے ہیں اپنی ماں کے مزار پر اور جا کر کہتے ہیں کہ ماں میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ اپنی ماں کے مزار کو چھوڑ کر جانا چھوٹی بات نہیں ہوتی، لیکن امام حسین چلے جاتے ہیں، اپنے سارے اہل عیال کو جمع کرتے ہیں اور گھوڑوں پر سوار ہونے لگتے ہیں۔ جب حضرت زینب گھوڑے پر سوار ہونے لگتی ہیں تو حضرت حسین کہتے ہیں مدینہ والوں اپنی آنکھیں بند کر لو، علی کی بیٹی آ رہی ہے، علی کی بیٹی سوار ہو رہی ہے۔ حضرت زینب سوار ہوتی ہیں اور قافلہ مکہ مکرمہ کو روانہ ہو جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ کو جب آپ پہنچ جاتے ہیں تو شعبان، وہاں پر جا کے حج کی تیاریاں ہونے لگتی ہیں۔ حضرت امام حسین ارادہ کرتے ہیں کہ اس دفعہ یہاں پر میں حج کر کے جاؤں، لیکن ایسا کیا ہوا کہ حضرت امام حسین نے حج نہ کیا اور سیدھا عمرہ کر کے مکہ سے بھی روانہ ہوئے۔ حضرت امام حسین کو خبر ملی کہ حج میں جب حج کا وقت ہوگا تو حضرت امام حسین پر حملہ ہوگا۔ حضرت امام حسین یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے بقایا لوگوں میں خلل پیدا ہو یا کوئی بھی ڈسٹربنس کریٹ ہو، تو حضرت امام حسین نے حج کی بجائے عمرہ کیا اور سارا اہل و عیال پھر سے روانہ ہو گیا۔ اب وہ جا رہے تھے مکہ سے کوفہ۔ جب وہ مکہ سے کوفہ جا رہے تھے تو اس کے درمیان ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر حضرت امام حسین نے روکا اور کہا کہ سارے لوگ اپنے اپنے مشکیزے میں پانی بھر لو، پانی پی لو، خود کو سیراب کر لو، کیا پتا کہ آگے ہمیں پانی ملے یا نہ ملے۔ سب لوگ اسی طرح سے کر لیتے ہیں۔ جب راستے میں آگے آگے جائے جاتے ہیں تو راستے میں مخالف فوج کا سامنا ہوتا ہے، اس سے ٹکراؤ ہوتا ہے۔ وہ اس کا جو کمانڈر تھا اس کا نام تھا خر بن یزید، سیکنڈ کمانڈ سنبھالے ہوا تھا یزید کی۔ اس نے حضرت امام حسین کا راستہ روکنا چاہا، لیکن جب خر آ رہا تھا حضرت حسین کی جانب تو بہت زیادہ تگودو کرنا پڑی، کیونکہ ایک تو وہ ریگستانی علاقہ تھا اور یہاں سے وہاں تک آنے میں بھی ان کو بہت سا وقت لگا، اور نہ ہی ان کے پاس پانی تھا۔ اسی وجہ سے ان کے پاس اتنی ہمت نہیں تھی کہ حضرت حسین کے لشکر کا سامنا کر پاتے۔ لیکن جب وہ بہت مشکل سے حضرت حسین کی جانب آئے تو حضرت حسین اگر چاہتے تو ان کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو بہت پیاس لگی تھی، ان کے پاس ہمت نہ تھی، ان کی ہمت جواب دے چکی تھی، کیونکہ وہ بہت تھک چکے تھے، بیزار ہو چکے تھے۔ لیکن حضرت امام حسین نے کیا کیا؟ عجب منظر تھا کہ حضرت حسین نے سب لوگوں کو حکم دیا، اپنے اہل عیال کو، کہ ان لوگوں کو پانی پلاؤ، اور ان سب کو پانی سے سیراب کیا گیا۔ بات یہاں تک کی جاتی ہے کہ ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا گیا، اتنا پانی پلایا گیا کہ ان کے گھوڑے سیراب ہو گئے اور اپنا منہ پانی سے پیچھے کرنے لگے۔ ارے یہ عالم تھا نبی کے نواسے حسین کا، اتنی چاہت تھی نبی کے نواسے حسین کو اپنی مخالف فوج سے بھی۔ پانی پلاتے ہیں۔
آخر میں ایک آدمی جب وہاں سے جب پانی پلا کے آ رہے ہوتے ہیں تو ایک آدمی آتا ہے اور وہ اس کی تو بالکل ہمت جواب دے چکی ہوتی ہے، اس کے پاس اتنا بھی نہیں ہوتا کہ وہ خود اپنا پانی اٹھا کے پی سکے۔ حضرت حسین نے کیا کیا؟ اس کو کہا اپنا گھوڑا نیچے بٹھا۔ انہوں نے اپنے گھوڑے کو نیچے بٹھایا۔ حضرت حسین نے اپنے مبارک ہاتھوں سے مخالف فوج کے آدمی کو خود پانی پلایا، وہ آدمی جو حضرت حسین کو مارنے آیا تھا۔ حضرت حسین آگے چلتے ہیں، حر کہتا ہے رک جا، اور حضرت حسین کی لگام کھینچ لیتا ہے۔ تو حضرت حسین نے کہا حر تیرے غم میں تیری ماں روئی۔ حر کا جواب آتا ہے کہ اگر یہ بات مجھے کسی اور نے کہی ہوتی تو میں یہی بات اس کو دوبارہ واپس کرتا، لیکن حسین میں تجھے یہ بات واپس نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ تیری ماں سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ تیری ماں زہرا میرے لیے بڑی خاص ہے، اس کا میرے دل میں ادب و احترام ہے، تو میں کیسے تیری ماں کو واپس کروں؟ روانہ ہوتے ہیں، چلتے ہیں آگے۔ بی بی زینب کہتی ہیں کہ حسین، حضرت امام حسین بھائی یہاں پر رک جائیں، مجھے آپ کے خون کی بو آتی ہے اس جگہ سے۔ حضرت حسین کہتے ہیں فکر نہ کرو۔ حضرت عباس کو کہتے ہیں ہم یہاں پر ہی قیام کریں گے۔ خیمے لگائے جاتے ہیں، وہاں پر قیام ہوتا ہے۔ اب آ جاتا ہے 7 محرم الحرام۔ 7 محرم کو پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ 9 محرم، 8 محرم، 10 محرم پانی کے بغیر رہا جاتا ہے۔ اب آ جاتی ہے 9 محرم۔ حضرت خرد جو ہیں، اب ان کو حضرت خرد کہا جاتا ہے، لیکن وہ شخص جو خرد تھا وہ ٹہل رہا تھا، پریشان تھا، کبھی ادھر جاتا تھا کبھی ادھر جاتا تھا۔ تو ان کا بیٹا جوان تھا، وہ کہتا ہے بابا کیا پریشانی ہے، ادھر ادھر کیوں جاتے ہیں؟ آپ کے پاس اتنا لشکر ہے، 32,000 آپ کے پاس لوگ، اور وہ ان کے پاس 72 لوگ۔ ارے بابا کس چیز کی پریشانی ہے، کیا چیز آپ کو پریشان کر رہی ہے؟ تو حضرت خرد کہتے ہیں کہ مجھے ان بچوں کی سسکیاں سنائی دے رہی ہیں، کیا تمہیں ان کی آوازیں آ نہیں رہی؟ یہ بچے کہہ رہے ہیں الاتش 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 کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں اس کربلا کے میدان سے، میرا دل نہیں کر رہا۔ تو ان کا بیٹا کہتا ہے بابا اب کیا ارادہ ہے؟ حضرت خرد کہتے ہیں کہ میں تمہیں اپنا فیصلہ کل سنوں۔ خرد کہتا ہے کہ میں یہاں کو چھوڑ کر امام حسین کے لشکر میں جانا چاہتا ہوں۔ تو اس کا بیٹا کہتا ہے بابا آپ کسی بھی جگہ پہ نہیں رہیں گے، یہاں کے لوگ آپ کو مار دیں گے، حسین آپ کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ نے اس کے گھوڑے کی لگام کھینچی تھی۔ تو حضرت خرد کہتے ہیں بیٹا فکر نہ لے، فکر نہ کر، حسین بڑا سخی ہے، وہ جس ماں کا بیٹا ہے وہ بھی بڑی سخی تھی، حسین معاف کر دے گا۔ خرد چلتے ہیں، اتنے شرمندہ کہ آنکھوں پر پٹی باندھ لیتے ہیں اور اپنے بیٹے کے ہمراہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ عباس امام حسین کو کہتے ہیں کہ بابا مجھے آواز آ رہی ہے کہ کوئی آ رہا ہے، مخالف فوج آ رہی ہے، سب لوگ تیار ہو جاتے ہیں۔ جب خرد آتا جاتا ہے، عباس قاسم علی دیکھتے ہیں کہ یہ تو شرمندگی کے مارے آ رہا ہے۔ حسین نے آواز دی کہ بیٹا ہمارا مہمان آ رہا ہے، تیاریاں کرو، تیاری کرو۔ پھر چلتے ہیں، قاسم چلتے ہیں مہمان کو لینے، عباس علمبردار چلتے ہیں مہمان کو لینے، ارے علی اکبر چلتے ہیں مہمان کو لینے، اس مہمان کو لینے کہ جو سب سے بڑا مخالف تھا۔ چلتے ہیں، بیٹا کہتا ہے اللہ اکبر، باپ کہتا ہے کہ بیٹا اللہ اکبر کیوں کہا؟ انہوں نے کہا قاسم لینے آ رہے ہیں آپ کو۔ پھر بیٹا کہتا ہے اللہ اکبر، باپ پھر کہتا ہے کہ بیٹا اللہ اکبر کیوں کہتے ہو؟ بیٹا پھر کہتا ہے عباس آ رہے ہیں لینے،
اللہ اکبر کی آواز پھر بلند ہوتی ہے۔ باپ پوچھتے ہیں بیٹا تم اللہ اکبر کیوں بار بار کہہ رہے ہو؟ بیٹا کہتا ہے کہ اب امام حسین خود آپ کو لینے آ رہے ہیں۔ امام حسین جاتے ہیں خور کو لینے، اور تو اور بے کسی کا عالم تو یہ تھا کہ خرد سوچ رہا تھا کہ امام حسین آ کر پوچھیں گے کہ تو نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا، لیکن امام حسین نے ایسا نہ کیا۔ امام حسین کے سخی پن کا عالم دیکھیں کہ یہ بھی نہ پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، بلکہ آپ نے کہا میرے بھائی خر تمہیں یہاں آنا قبول ہو، یعنی ان کا مقدر سوار دیا بھائی کہہ کر۔ تو خر کبھی بنے چاچو، کبھی ماموں اور کبھی بہن کے بھائی۔ خر کو مرتبہ مل جاتا ہے۔ اب 10 محرم کا وقت آ جاتا ہے، شہادتیں جنگ کا وقت ہے، شہادتیں پیش ہونے والی ہیں۔ سب سے پہلے کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے جب حضرت حسین جس جگہ پر ٹھہرتے ہیں اس کے قبیلہ کے لوگوں کو بلاتے ہیں، بنو اسد کے قبیلہ کے لوگوں کو بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اس جگہ کا کیا نام ہے۔ کوئی کہتا ہے شرفت الفراق، کوئی کہتا ہے کربلا، اور اس طرح سے پھر حضرت محمد نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کے لوگوں کو اکٹھا کیا، وہاں کے مردوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ اگر مجھے مار دیا جائے، سب لوگوں کو یہاں پر شہید کر دیا جائے تو ہماری لاشیں اٹھا لینا، ہماری لاشوں کو برکت بنا دینا۔ پھر آپ نے ان کے مردوں سے مخاطب ہوئے اور پھر کہا کہ اپنی عورتوں کو بھیجو۔ بنو اسد کے قبیلے کی عورتیں آتی ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ اگر تمہارے مرد ہماری لاشیں اٹھانے نہ آئے نا تو کھیتی باڑی کے بہانے آنا اور ہماری قبریں بنا جانا۔ بچوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا اگر تمہارے ماں باپ ہماری لاشیں نہ اٹھانے آئے تو مٹی ہمارے لاشوں پر پھینک دینا۔ ارے یہ عالم تھا حسین کا، حسین سب کچھ جانتے تھے اور سب کچھ بتا بھی دیا۔ سب کی شہادت صحابہ میں ہو گئی، اس کے بعد آپ کے اہل و عیال کی باری آ گئی۔ آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اپنے بیٹے حضرت علی اکبر کو قربان کیا۔ حضرت علی اکبر کی ماں ام لیلہ کہتی تھی کہ جس شاخ سے رب نے مجھ کو بیٹا دیا اس بیٹے پر میرا دل، میری جان، میرا تن من سب کچھ قربان۔ ام لیلہ پہناتی تھی کالی ڈوری علی اکبر کے پاس میں، وہی ہے دل کا قرار، وہی ہے دل کا چین، اسی سے تو ہے حسین ام لیلہ کا قرار۔ جب حضرت علی اکبر کو شہید کر دیا جاتا ہے تو شام کی عورتیں یہ منظر دیکھ رہی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اگرچہ ہم اس بندے کو نہیں جانتے کہ یہ بچہ کون ہے، کس کو مارا جا رہا ہے، لیکن ہماری دعا ہے کہ اس کی ماں اس کو نہ دیکھے، اس کی ماں اس کے مرنے سے پہلے مر گئی ہو، جوان بیٹے کی ماں اس کو دیکھ نہیں پائے گی۔ اللہ اس کی ماں کو مار دے، اللہ اس کی ماں مر گئی ہو۔ حضرت زینب یہ کلمات سنتی ہیں جب حضرت علی اکبر کو شہید کیا جاتا ہے۔ پھر قاسم کی باری آتی ہے، قاسم کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ عباس کی باری آتی ہے، عباس کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ عباس کا ایک بازو کاٹا جاتا ہے، پھر دوسرا بازو کاٹ دیا جاتا ہے، اور بی بی سکینہ کے لیے تو وہ پانی لے کر جانے والے تھے، بی بی سکینہ کے دل کا قرار تھے۔ حضرت امام حسین کہتے ہیں کہ بی بی سکینہ میرے پاس اتنے آیا نہ کرو، اپنے ماں باپ سے اتنا دل لگایا نہ کرو، اپنے بھائیوں کے پاس اتنا جایا نہ کرو، اتنا دل لگاؤ گی کیونکہ یہاں پر کوئی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں آتا، ہمارے رہنے بغیر اپنی عادت ڈالو، ابھی تمہارے منہ پر تماچے بھی پڑیں گے، میرے سینے سے دور ہو جایا کرو، کبھی ماں کی لحد میں بھی جایا کرو، کیونکہ ماں باپ نہ رہتے ہیں ہمیشہ زندہ۔ کیونکہ امام حسین جانتے تھے کہ بی بی سکینہ کے منہ پر تماچے پڑیں گے۔
امام حسین جانتے تھے کہ زینب کی چادر لی جائے گی، ان کی عزتیں پامال ہو جائیں گی۔ جب سب کی شہادت ہو جاتی ہے تو سب سے دردناک شہادت امام حسین کی شہادت تھی۔ امام حسین 3 دن کے پیاسے پھر بھی طاقتور اس میدان میں آتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، تیر بازی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے فل مقابلہ ہوتا ہے۔ امام حسین ہمت نہیں ہارتے اور جواب مرتا بنتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام حسین کے اوپر گورے دہرائے جاتے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے جس آدمی کے پاس جو ہوتا ہے، تلواریں، پتھر، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ بھی امام حسین پر پتھر برساتا ہے۔ شمر کہتا ہے کہ پتہ نہیں حسین زندہ ہے کہ نہیں، ایسا کرتے ہیں کہ ان پر گورے دہراتے ہیں۔ نعوذ باللہ، حسین پر گورے دہرائے جاتے ہیں، گورے دہرا کر ان کو مار دیا جاتا ہے، ان کا سر نیزے کی نوک پر رکھا جاتا ہے اور وہ تلاوت قرآن میں مشغول ہوتا ہے۔ دل کا نور، دل کا چین جسے کہتے ہیں، نبی کا نواسا جسے حسین کہتے ہیں، اوروں نے بھی کیے سجدے مگر اس نے جو سجدہ کیا اس کا عجب انداز ہے، رب کو بھی وہ پسند ہے جو تم نے سجدہ کیا۔ اوروں نے بھی سجدے کیے لیکن تیرا عجب انداز ہے۔